بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میدان کربلا میں 10 محرم الحرام 61 ہجری کے دن جہاں کڑیل جوانوں، بوڑھوں، بچوں، شیرخواروں، مہمانوں، اصحاب محترم اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر تاریخ رقم کی ہے، وہاں اس مارکہ حق و باطل میں خواتین، جنہیں عام طور سے صنف نازک کہا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، انہوں نے بھی ایسا کردار ادا کیا کہ اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان خواتین میں بنت علی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نام تاریخ کربلا میں انمٹ نقوش رکھتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت رکھنے والی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کربلا کی داستان کا وہ باب رقم کیا جسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ادھورا چھوڑا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد بہت زیادہ سخت وقت تھا جب آپ کا کردار شروع ہوا۔ آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے خاتون کربلا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کردار کا۔ آپ نے میدان کربلا میں کیا کردار ادا فرمایا اور یزید کے دربار میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا شاندار خطبہ فرمایا اور کس طرح سے اپنے بھائی کے مشن کا پرچار فرمایا۔ ناظرین، یہ بات تاریخ کے ورق پر لکھی واضح دکھائی دیتی ہے کہ دین اسلام کی بقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب کی شہادت سے نصیب ہوئی، اور اس مقصد کی تکمیل سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی اسیری اور کوفہ و شام کی راہوں اور درباروں میں بلیغ خطبات دینے سے ممکن ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اہداف کو مختلف مقام پر، خاص طور سے دربار یزید میں جب شہدائے کربلا کے کٹے سروں کے ساتھ محفل طرب و سرور سجائی گئی تھی اور اسلامی ملکوں کے نمائندوں سفراء کو دعوت دی گئی تھی، ان کے درمیان ضمیر کو جگا دینے والے بے نظیر خطبات کے ذریعے بیان کرنا اور بنی امیہ کی حکومت اور اس کے افکار کو زمانہ بھر کے سامنے رسوا کر دینا، یقیناً یہ دلیری اور شجاعت فقط اور فقط عقیلہ بنی ہاشم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آئی ہے۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بچپن ہی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی محبت اور الفت تھی کہ ایک رات بھی بغیر بھائی کے سکون نہیں ملتا تھا، جس کی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عبداللہ بن جعفر سے شادی کی پیشکش پر 2 شرطوں کا رکھنا ہے۔ ان شرطوں کو تاریخ کی کتب نے اس طرح ذکر کیا ہے: زینب حسین سے بے حد محبت رکھتی ہے، لہٰذا میں اس شرط پر تمہارے عقد میں دوں گا کہ تم اسے 24 گھنٹے میں ایک بار ضرور حسین سے ملاقات کی اجازت دو گے، کیونکہ زینب حسین کو دیکھے بنا ایک دن بھی نہیں رہ سکتی۔ اور دوسری شرط، جب بھی امام حسین سفر کریں اور زینب کو ساتھ لے جانا چاہیں، تم زینب کو نہیں روکو گے اور حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دو گے۔ ناظرین، بہن بھائیوں کا اس قدر پیار اور محبت، اور عاشور کا دن بھائی کی لاش سامنے رکھی ہے اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا امتحان و آزمائش شروع ہو گیا۔ کتنا حوصلہ چاہیے اس امتحان سے گزرنے کے لیے۔ اگر یہاں پر سیدہ ہمت ہار جاتی تو کربلا کے لک و دک صحرا میں لکھی گئی داستان شجاعت و حریت کا علم کسی کو بھی نہ ہوتا۔ یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی بے مثال قربانیاں رائیگاں چلی جاتیں اور آج ہر سو یزیدیت کا راج ہوتا۔ دین کی شکل نہ جانے کیسی ہوتی، جو بھی ہوتی وہ محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا دین ہرگز نہ ہوتا۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر سب سے پہلے عصمت و طہارت، پاک بیبیوں اور شہداء کی بیوگان و بچوں کی ہمت نہیں ٹوٹنے دی، ان کے حوصلے بلند رکھے اور انہیں جلتے خیموں اور یزیدیوں کی لوٹ مار سے بچایا۔ اس موقع پر سب سے اہم ترین کام امام زین العابدین، جو حالت بیماری میں خیمے میں موجود تھے، ان کو شمر کے مظالم سے بچایا اور شمر کے سامنے ڈٹ گئیں اور یہ کہا کہ تمہیں میری لاش سے گزر کر جانا ہوگا۔ اس طرح جلتے خیموں سے امام زین العابدین کو اٹھا لائیں اور امامت کے چراغ کو بجھنے نہیں دیا۔ تقویٰ اور دینداری کی یہ حالت تھی کہ اتنے سخت حالات میں بھی اپنی نماز کو نہیں بھولیں، اور حالت اسیری میں جب ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اونٹوں پر سوار تھیں، تو نماز کی ادائیگی ترک نہ کی۔ اس طرح سب پر اہمیت نماز بھی واضح کر دی اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ
کہ جنہیں باغی قرار دے کر شہید کیا گیا وہ اسلام کے اصل وارث تھے۔ ناظرین، اسی طرح سے بازاروں اور درباروں میں دیے گئے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خطبات بھی تاریخ کے سنہرے ابواب ہیں۔ ان خطبات نے ہی اس صورتحال کو تبدیل کر دیا جو یزیدیوں نے اپنے حق میں بنائی تھیں۔ یہ خطبات کیا تھے، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے مکمل خطبات بھی آگے چل کر بیان کریں گے، البتہ یہاں پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خطبات سے چند اقتباسات مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں یوں گویا ہوئیں: خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں عزت بخشی اور گناہ سے دور رکھا۔ رسوا تو صرف فاسق ہوتے ہیں، جھوٹ تو صرف تجھ جیسے ابن زیاد کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اپنی دلیری کا یوں مظاہرہ کیا: بدکار بولتے ہیں، الحمدللہ کہ ہم بدکار نہیں ہیں۔ اسی طرح بازار کوفہ میں کوفیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے مکار، غدار، خائن کوفیو، خدا کبھی تمہارے آنسوؤں کو خشک نہ کرے، تمہاری قسمت میں سوائے خدا کی ناراضگی اور عذاب دوزخ کے سوا کچھ نہیں۔ رو اور خوب رو، چونکہ تمہارے نصیب میں صرف رونا ہی لکھا ہے۔ ذلت و خواری تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ تم نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ قریب ہے آسمان زمین پر آ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اگر خدا کا عذاب ابھی تم پر نہیں آیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم محفوظ ہو۔ خدا عذاب کو ہمیشہ فوراً نہیں بھیجتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ مظلوموں کو انصاف نہ دلائے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی فصاحت و بلاغت اور لب و لہجے کا یہ حال تھا کہ ہر کوفی حیران تھا کہ کیا علی دوبارہ آ گئے ہیں۔ باپ اور بیٹی کے درمیان ایسی فکری اور لسانی شباہت تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ناظرین، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے یزید کے دربار میں دیے گئے خطبے کا اقتباس ملاحظہ فرمائیں۔ خدا نے سچ فرمایا کہ جن لوگوں نے برے اور گھناؤنے کام کیے ان کی سزا ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے الہی آیات کی تکذیب کی اور اس کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو الہی فرمان کو بھول گیا کہ خدا نے فرمایا کافر خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اگر ہم نے مہلت دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان کی بھلائی چاہتے ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس لیے انہیں مہلت دی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکیں اور آخرکار سخت ترین عذاب میں گرفتار ہوں اور ان کی بخشش کا کوئی راستہ نہ رہ جائے۔ اے اس آدمی کے بیٹے جسے میرے جد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسیر کرنے کے بعد آزاد کر دیا، کیا یہی عدل و انصاف ہے کہ تو اپنی عورتوں اور کنیزوں کو پس پردہ بیٹھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو اسیر کر کے دیار بدیار پھرائے؟ اے یزید، تو نے ابھی اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا ہے، چونکہ ہمارے جوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ گھبراؤ نہیں، تم بھی جلد انہی کے پاس پہنچنے والے ہو، اور پھر تمنا کرو گے اے کاش تمہاری زبان گونگی ہو گئی ہوتی اور اہل بیت کو برا بھلا نہ کہتے، اے کاش تمہارا ہاتھ شل ہو گیا ہوتا۔ جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ یزید، تیری حیثیت میری نگاہ میں نہایت پست اور حقیر ہے، اور میں بے پناہ تیری ملامت کرتی ہوں اور تجھے بہت ذلیل اور خوار سمجھتی ہوں۔ یزید، تمہیں ہرگز یہ گمان نہ ہو کہ تمہاری حشمت و جلالت اور حکومت سے میں مرعوب ہو جاؤں گی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ لشکر خدا لشکر شیطان کے ہاتھوں تخو طیگ کر دیا جائے اور ہمارے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لے۔ خدا اپنے بندوں پر ظلم روا نہیں کرتا، ہم تو بس اسی سے شکوہ کرتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں، لہٰذا جو فریب و حیلہ چاہے کر لے اور جتنی طاقت ہے آزما لے اور کوشش کر کے دیکھ لے۔ خدا کی قسم، ہمیں اور ہماری یادوں کو مومنین کے دل سے نہ مٹا سکے گا اور ہمارے گھر میں نزول وحی کو کبھی جھٹلا نہ سکے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے بزرگوں کو سعادت و مغفرت کے ساتھ اس دنیا سے اٹھایا
اور ان کے بعد والوں کو مقام شہادت اور حجت پر فائز کیا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ سیدہ کے ان خطبات نے انقلاب کا آغاز کر دیا، خصوصی طور پر جب آپ نے یزید کے دربار میں اسے آئینہ دکھایا۔ اس حال میں آپ اسیر تھیں، آپ کے بھائی کا سر مبارک اس کے سامنے تھال میں رکھا تھا اور وہ نواسہ رسول کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر توہین کر رہا تھا۔ مختلف ممالک کے سفراء کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ تماشا دیکھیں، مگر تماشا دکھانے کے خواہش مند خود ان کے سامنے تماشا بن گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر لک و دک صحرا میں کربلا کے نام سے اسلام کی بنیادوں کو قائم و دائم کیا، تو بہن نے اس بنیاد پر کوفہ، شام کے درباروں، بازاروں میں خطبات دے کر اسلام کی ایسی پختہ عمارت بنا دی کہ پھر کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ اس انداز میں اسلام پر وار کرے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر شہر کربلا کو آباد کیا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر کربلا کے گمنام گوشہ و صحرا میں عالم انسانیت کے لیے اپنا لہو بہایا، تو ان کی شریکہ و سوگوار بہن نے ان خون کے قطروں کی سرخیوں کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق تک پہنچایا۔ نواسہ رسول سید الشہداء کی اسیر بہن نے حالت اسیری میں رہ کر بھائی کی آواز استغاثہ کو شہر بشہر یعنی عالم انسانیت کی بستی بستی میں پہنچا دیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ کا اثر کوفہ و شام کی ان چلتے پھرتے لاشوں اور مردہ ضمیر انسانوں پر ضرور ہوا۔ انہی میں سے بعد ازاں توابین پیدا ہوئے اور انتقام کا نعرہ لگاتے ہوئے اس وقت کی حکومت کے مقابلے میں سامنے آ گئے۔ ناظرین، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سیرت اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کردار ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ اس سے سبق حاصل کریں کہ کس طرح سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے روز عاشورہ میں ہی نہیں بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مختلف مقامات پر اپنا کردار ادا کر کے یہ ثابت کیا کہ کسی بھی تحریک کو مستحکم بنانے کے لیے خواتین کا کردار اہم ہوتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ تاریخ اسلام کا اہم، منفرد اور بے مثل واقعہ جس نے انسانیت کو حقیقت اسلام سے روشناس کرایا اور تاریخ اسلام کو حیات ابدی کا جامہ پہنایا، وہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قیام ہے۔ یہ قیام مرد و زن دونوں کی فداکاریوں اور جانثاریوں پر مشتمل ہے جو انسانیت کے لیے نمونہ عمل اور مشعل راہ ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ نے عورت کو عظم و احترام کا وہ بلند مقام بخشا جو اس کی اصل اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ عورت وہ افضل و برتر وجود ہے جو خود اور پورے معاشرے کو سعادت اور نیک نامی کے ساتھ عظمت و نیک بختی کی سعادت کے راستے پر گامزن کر سکتی ہے، اور آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ یہ عورت ہی ہے جس نے کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر چراغ انسانیت کو تا قیامت روشن کر دیا ہے۔ واقعہ کربلا جو صبر، استقامت، شجاعت، پرہیزگاری، عقیدہ، اخلاق اور طرز زندگی کے ابواب پر مشتمل ہے، اس واقعے میں خواتین اور مرد، چھوٹے اور بڑے سب شامل ہیں اور ہر ایک کا اپنا ایک الگ کردار ہے۔ در حقیقت کربلا میں کام آنے والے بہادر اپنی ماؤں کے لیے ایک انمول سرمایہ تھے۔ کربلا کے واقعے کو ابدی حیات بخشنے میں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت سکینہ، اسیران اہل بیت اور کربلا کے دیگر شہداء کی بیویوں اور ماؤں کا اہم کردار رہا ہے۔ کسی تحریک کا پیغام لوگوں تک پہنچانا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کربلا کی تحریک کا پیغام کربلا کی اسیر خواتین نے عوام تک پہنچایا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بے نظیر کردار اور قربانیوں سے تاریخ کربلا کامل نظر آتی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے روز عاشورہ میں ہی نہیں بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مختلف مقامات پر اپنا کردار ادا کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ کسی بھی تحریک کو مستحکم بنانے کے لیے خواتین کا کردار اہم ہوتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ کربلا کا واقعہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بغیر نامکمل ہے۔
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور بھی خواتین کربلا کے میدان میں اپنا کردار ادا کرتی نظر آتی ہیں۔ ان میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ بنت حسین، حضرت سکینہ بنت حسین، حضرت فضا، حضرت رباب، حضرت رملہ، حضرت ام لیلہ، حضرت ام وہب، حضرت بحریہ بنت مسعود، حضرت خزرجیہ، حضرت ہانیہ اور حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کی منکوحہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ کربلا کی خواتین کے اعمال حسنہ اور جد و جہد حق پسند خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ یاد رہے کہ عاشورہ کربلا کی سرزمین پر ہونے والے واقعے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک تحریک اور مقصد کا نام ہے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عظیم تحریک کا آغاز 28 رجب المرجب 60 ہجری سے شروع ہوا اور یہ تحریک 10 محرم 61 ہجری کو عصر عاشور پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ ام المصائب حضرت زینب اور امام زین العابدین کی سربراہی میں کوفہ اور شام کے فاسق جابر اور ظالم حکمرانوں کے درباروں تک پہنچنے کے ساتھ اس انقلاب کی آواز مشرق و مغرب اور عرب و عجم بھی سنائی دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خطبات سے کربلا کی تحریک کو قیامت تک اسی احساس کے ساتھ یاد رکھا جائے گا جیسے وہ صدیوں کی بات نہیں بلکہ کل ہی کا واقعہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے چند اہم ذمہ داریوں کو بہت احسن طریقے سے کامیابی کے ساتھ نبھایا، جن میں سب سے بڑی ذمہ داری امام زین العابدین کی دیکھ بھال اور دشمن سے ان کی حفاظت، دوسری ذمہ داری شہداء کی خواتین اور بچوں کی حفاظت، تیسری اور اہم ترین ذمہ داری امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریک کو زندہ رکھنا اور کربلا کے پیغام کو دنیا کے ہر گوشے تک پہنچانا تھا۔ اسی طرح جہالت اور خوف میں دم توڑتی انسانیت کو زندہ کرنے کا جو مشن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے لے کر نکلے تھے، اس کو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار اور ان کی گفتار نے انجام تک پہنچایا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل حرم نے کوفہ و شام کی گلی کوچوں میں اپنے خطبوں کے ذریعے یزیدیت کے ظلم کا پردہ چاک کر دیا۔ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کو ان کی ماؤں، بیویوں اور بیٹیوں نے ہمت اور حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے ہوتے ہوئے دشمن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، ورنہ روز محشر دختر رسول حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ناظرین، یوں کربلا کے میدان میں مردوں کا حوصلہ بڑھانے کا کام خواتین ہی نے انجام دیا، اور خواتین نے واویلا اور آہوزاری نہیں کی، بلکہ خواتین نے مردوں کو ہمت دلائی اور ان کے حوصلے بلند کیے۔ روایات بتاتی ہیں کہ عصر عاشورہ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب اہل حرم کے خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیبیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، تو جلتے خیموں سے نکل کر مصیبت زدہ عورتیں اور بچے کربلا کی جلتی ریت پر بیٹھ گئے۔ لشکر یزید شمر اور خوری کی سرپرستی میں رسیاں اور زنجیریں لے کر آ گیا۔ عورتیں رسیوں میں جکڑ دی گئیں اور بیمار سید سجاد کے گلے میں توق اور ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئیں۔ بے کجاوا اونٹوں پر سوار عورتوں اور بچوں کو قتل گاہ سے لے کر گزرے، اور بیبیاں کربلا کی جلتی ریت پر اپنے وارثوں اور بچوں کے بے سر لاشیں چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ لیکن اس ہولناک اسیری کی دھوپ میں بھی اہل حرم کے چہروں پر عزم و استقامت کی کرنیں بکھری ہوئی تھیں، نہ گھبراہٹ، نہ بے چینی اور نہ کسی طرح کا کوئی پچھتاوا اور شکوہ تھا۔ ناظرین، یاد رکھیں، میدان کربلا میں یزیدی ظلم کے خلاف نہ صرف یہ کہ خاندان رسالت نے قربانیاں پیش کیں، بلکہ اس گھرانے کی کنیزوں اور انصار حسینی کی خواتین نے بھی اپنے ایثار اور قربانیوں کے جوہر دکھائے۔ جہاں حضرت زینب اور ام لیلہ نے اپنی قربانیاں پیش کیں، تو وہیں حضرت ام وہب، حضرت بحریہ بنت مسعود اور حضرت خزرجیہ نے بھی اپنی قربانیوں کا ہدیہ پیش کیا۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ عظیم خواتین نہ صرف اپنی نسلوں کی تربیت کرنے میں باکمال تھیں، بلکہ میدان عمل میں بھی ان کی کوئی مثال نہ تھی۔
ناظرین، جس طرح سے خواتین نے واقعہ کربلا کو بے نظیر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اس کی مثال آج تک تاریخ بیان کرنے سے قاصر ہے۔ کربلا کی عورتوں کا کردار ہر زمانے کی خواتین کے لیے مشعل راہ بن کر رہے گا۔ ناظرین، آپ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور کربلا کی خواتین کا کردار اور ان کا حوصلہ ملاحظہ کیا کہ کس طرح سے خواتین نے واقعہ کربلا کے دوران اور واقعہ کربلا کے بعد ایک تاریخ رقم کی۔ آئیے آپ کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا مکمل خطبہ بتاتے ہیں جو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے یزید کے دربار میں دیا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ یزید کی محفل میں جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون آلود سر پر پڑی تو آپ نے ایسی غمناک آواز میں فریاد کی جس سے سب لوگوں کے دل دہل گئے۔ اے حسین، اے محبوب رسول خدا، اے مکہ و مینا کے بیٹے، اے فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے۔ حضرت زینب کی اس آواز سے وہ تمام لوگ رونے لگے جو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یزید اسی طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا جس طرح اس کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ یزید نے خیزران کی لکڑی لانے کا حکم دیا، پھر یزید نے اس لکڑی کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں اور دانتوں پر لگایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو مخاطب کر کے کہا، اے یزید، کیا تو اس چھڑی سے حسین فرزند فاطمہ کے دندان مبارک پر مار رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین اور ان کے بھائی حسن کے لبوں اور دندان مبارک کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے، تم دونوں نوجوان جنت کے سردار ہو، جو تمہیں قتل کرے خدا اس کو قتل کرے۔ کہتے ہیں کہ یزید غصے میں چیخنے لگا اور حکم دیا کہ صحابی رسول کو باہر نکال دو۔ بعض روایات کے مطابق یہ صحابی رسول خود ہی محفل سے اٹھ کر چلے گئے۔ روایات کے مطابق یزید اپنے غرور میں مست تھا اور یہ اشعار بلند آواز سے پڑھ رہا تھا، جس کا ترجمہ ہے، کاش کہ میرے وہ بزرگ جو جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے تھے وہ آج ہوتے اور دیکھتے کہ کس طرح قبیلہ خزرج نیزہ مارنے کی بجائے گریہ زاری میں مشغول ہیں۔ اس وقت وہ خوشی میں فریاد کرتے اور کہتے، اے یزید، تیرے ہاتھ شل نہ ہوں۔ یہ سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہو گئیں اور یوں خطبہ ارشاد فرمایا، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمت نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت و اہل بیت پر۔ بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے مختلف طرح سے تنگ کر دیے ہیں، اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سربلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور زمامداری یعنی خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے۔ اے طلقاء کے بیٹے، مطلب آزاد کردہ غلام کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے مختورات عصمت کی چادریں لوٹ لیں اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا ہے،
تیرے حکم پر اشقیا رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بشہر پھیرایا، تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہر شریف و کمینے کی نگاہیں ان پاک بیبیوں کے ننگے سروں پر جمع ہیں۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں، آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کرے۔ آج آل محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں ہے، آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں۔ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحات کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ آج اگر میرے اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں۔ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے ادبی کر رہا ہے؟ اے یزید، تو کیوں خوش نہ ہو اور فخر و مباحات کے قصیدے نہ پڑھے، کیونکہ تو نے اپنے ظلم و استبداد کے ذریعے فرزند رسول خدا اور عبد المطلب کے خاندانی ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر دیا ہے، اور شجر طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گھناؤنے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں، تو نے عبد المطلب کے خاندان کے ان نوجوانوں کو تہ و تیگ کیا ہے جن کی عظمت و کردار کے درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں منہمک ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں؟ جلدی نہ کر، عنقریب تو بھی ان کے ساتھ جا ملے گا، اور اس وقت اپنی گفتار و کردار پر پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہو جاتی، اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے باز رہتا۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستمگروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے خدا تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما، جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تہ و تیگ کر دیا۔ اے یزید، خدا کی قسم، تو نے جو ظلم کیا ہے یہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی کھال چاک کی ہے، اور تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول خدا کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا، اور تجھ سے تیرے اس گھناؤنے جرم کی باز پرس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول کا خون ناحق کیوں بہایا اور رسول زادیوں کو کیوں در بدر پھرایا، نیز رسول کے جگر پاروں کے ساتھ ظلم کیوں روا رکھا۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی سے روزی پا رہے ہیں۔ اے یزید، یاد رکھ کہ تو نے جو ظلم آل محمد پر ڈھائے ہیں اس پر رسول خدا عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے، اور جبرائیل امین آل رسول کی گواہی دیں گے۔ پھر خدا اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے۔ عنقریب وہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرے لیے ظلم و استبداد کی بنیادیں مضبوط کیں اور تیری آمرانہ سلطنت کی بساط بچھا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا۔ ان لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستمگروں کا انجام برا ہوتا ہے اور کس کے ساتھ ناتوانی کا شکار ہیں۔ اے یزید، یہ گردش ایام اور حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے بد نہاد یعنی برے انسان سے ہم کلام ہونا پڑا ہے، اور میں تجھ جیسے ظالم و ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں،
لیکن یاد رکھ، میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرت سخت پر تو مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی، اور تیری بد کلامی و بدسلوکی میرے عزم و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اے یزید، آج ہماری آنکھیں اشکبار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہمنوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہو تیگ کر ڈالا ہے، اور ابھی تک اس شیطان ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نڈس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھ کہ جب قیامت کے دن اپنی بد کرداری کی سزا پائے گا تو اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہر حال میں اسی کی عنایات اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ یہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب منادی ادا کرے گا کہ ظالم و ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ ہم خدائے قدس کی بارگاہ میں سپاس گزار ہیں کہ ہمارے خاندان کے پہلے فرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعادت و مغفرت سے بہرہ مند فرمایا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت و رحمت کی نعمتوں سے نوازا۔ ہم بارگاہ عزی میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہیدوں کے ثواب و اجر میں اضافہ و تکمیل فرمائے، اور ہم باقی سب افراد کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ بے شک خدا ہی رحمت و رحم کرنے والا ہے اور حقیقی معنوں میں مہربان ہے۔ خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں، اور ہمیں صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں ہے۔ دوستو، یہ تھا وہ خطبہ جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یزید کے دربار میں دیا۔ یاد رہے کہ مختلف روایات میں اس خطبے کے الفاظ مختلف نقل کیے گئے ہیں، البتہ یہ بات تو واضح ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یزید کے دربار میں بھی اور اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر خطبات فرمائے ہیں، اور ان خطبات میں تاریخ میں جو نقوش چھوڑے ہیں ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ان خطبات نے واقعہ کربلا کی تکمیل کی ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف اور مقصد کا پرچار فرمایا ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، تاریخ کربلا میں ہر قدم پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا مثالی کردار موجود ہے، چاہے وہ بھائی کی آخری رخصت و جدائی کا دل خراش منظر ہو، یا عصر عاشورہ کی تنہائی و بے بسی کی روداد ہو، یا ظالم کے دربار میں حق و حقیقت کے دفاع کا مرحلہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال شخصیت تاریخ کے ہر دور اور ہر زمانے کے لیے نمونہ و اسوہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر مختصر روشنی ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش کی پلی ہیں، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی الہی و آسمانی ہستیوں کے دامان فضیلت میں پروان چڑھی ہیں۔ علم و عبادت، عفت و تقوی، فصاحت و بلاغت، ثابت قدمی، حق کا مخلصانہ دفاع، عزت نفس اور وفاداری آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نمایاں صفات و کمالات میں شامل ہیں۔
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ پاکیزہ سیرت خاتون ہیں جو اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت و گفتار پر صدق دل سے ایمان رکھتی تھیں اور اخلاق و آداب میں مہربان، صادق اور مہذب و مؤدب خاتون تھیں۔ وہ دوسروں کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو خطروں میں ڈال دیا کرتی تھیں اور تمام میدانوں میں دوسروں کو خود پر مقدم رکھتی تھیں۔ معرکہ کربلا میں آپ حتی الامکان اپنے حصے کا پانی بھی نوش نہیں فرماتی تھیں، بلکہ بچوں کو پلا دیا کرتی تھیں۔ ایسے بحرانی حالات اور مصائب و آلام کے ماحول میں جہاں ہر انسان کے قدم متزلزل ہو جایا کرتے تھے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ثابت قدم رہیں، ظالموں اور جابروں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور موقع و محل کے مطابق گوں حالات میں بہترین کردار کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے کبھی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے عظیم خطبوں کے وار سے ان کے دلوں پر کاری ضربیں لگائیں، تو کبھی غمزدہ بیویوں اور بچوں کی تسکین کے لیے نرم و مہربان مشفقانہ لہجے میں دلجوئی کی، اور امام وقت سید سجاد کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں جلتے ہوئے شعلوں سے نکال کر امام حسین کے بعد حسینی انقلاب کی قیادت و پاسبانی کے لیے فرائض ادا کیے، اور ایسے خطرناک مراحل میں صرف خداوند عالم سے مدد طلب کی۔ آپ نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے سفر کے دوران ظالم و جابر، ستمگروں کے دربار اور لوگوں کے ہجوم میں اپنے حکیمانہ خطبوں اور تقریروں سے کربلا کے انقلاب کو حیات نو عطا کی۔ خطبوں اور تقریروں کی فصاحت و بلاغت آپ کے علم و کمال کے ساتھ دیگر شخصی خصوصیتوں کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ خطابت کے علاوہ آپ کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ نے جگہ جگہ وقت و حالات کے مطابق بالکل صحیح و بجا مستحکم فیصلے کیے۔ دوستو، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس بات سے بخوبی واقف تھیں کہ کہاں پر نرم لہجے میں گفتگو کرنا ہے اور کہاں جوش و خروش کے ساتھ حماسہ آفرین تقریریں کرنا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان خطبوں اور تقریروں میں آپ کی عظمت و شہامت، قوت ایمان اور ثبات و استقامت کے جوہر نمایاں ہیں۔ ہم آپ کو پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اسیری کے بعد جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دیگر اہل حرم کے ساتھ کوفہ و شام کے دربار میں ابن زیاد اور یزید کے سامنے لائی گئیں تو آپ نے بے مثال خطبے پیش کیے۔ یہ خطبے ایسے حالات میں دیے گئے جب اہل بیت یزیدیوں کے زرخرید غلاموں کی قید میں اذیتوں کے سخت دور سے گزر رہے تھے اور دشمن اپنی پوری طاقت و توانائی صرف کر کے اپنے زوم ناقص میں انہیں معاذ اللہ ذلیل و خوار کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی شعلہ بار تقریروں سے ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور ان کی نیندیں حرام کر دیں۔ یہ خطبے اور تقریریں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ یہ تمام مصائب و آلام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پایہ ثبات کو متزلزل کرنے میں ناتواں تھے۔ ایسے سخت حالات میں ایک دلکشتہ و غمگین خاتون کے ذریعے دیے گئے عظیم خطبے اور تقریروں مخصوص الہی امداد کے بغیر ممکن نہ تھیں، اور یہ چیز حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت میں شمار ہوتی ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خطبات دینی معرف سے مالا مال، اجتماعی پہلوؤں کی حامل، حقیقتوں کے عکاس، ظالم خلفاء کے ناپاک عزائم کو ظاہر کر دینے والے مطالب پر مشتمل تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جو خود مکتب وحی کی ایک ممتاز معلمہ ہیں، ہمیشہ اپنے خطبے کا آغاز پروردگار عالم کے ذکر سے کرتی ہیں۔ آپ خدا کی یاد میں اس قدر غرق تھیں کہ رضائے الہی کے مقابل تمام مصیبت و آلام کو معمولی تصور کرتی تھیں، لہذا پوری جرت و شہامت اور خندہ پیشانی کے ساتھ اسے برداشت کیا اور راہ حق میں پیش آنے والی مصیبتوں کو بھی نعمت الہی تصور کیا۔ جب کوفہ کے گورنر ابن زیاد نے آپ سے پوچھا کہ اپنے بھائی کے سلسلے میں خدا کے امر کو کیسا پایا، تو آپ نے بڑے ہی اطمینان و یقین کے ساتھ جواب دیا، ہم نے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ خدا کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ انہیں مقتول دیکھے
اور اب وہ لوگ خدا کی ابدی بارگاہ میں آرام کر رہے ہیں۔ عنقریب ہی خداوند عالم تمہیں اور انہیں قیامت کے دن محشور کرے گا۔ بس تم لوگ اس دن کے بارے میں فکر کرو کہ اس دن حقیقت میں کون کامیاب ہوگا۔ یہ عظیم روحانی اقتدار جو دشمن کی ذلت و حقارت کا سبب بنا ہے، خدا کی جانب سے مدد و نصرت پر اعتماد و اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ گویا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کو خدا کی لازوال طاقتوں سے متصل کر لیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا معاشرے کی ہدایت و رہنمائی میں امام کے کردار اور مقام و منزلت سے بخوبی واقف تھیں، اسی لیے واجب سمجھتی تھیں کہ اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور بھتیجے امام زین العابدین کے عظیم مقام کو اسلامی معاشرے میں امام و راہبر کے اعتبار سے پہچان کروائیں۔ لہٰذا آپ نے کوفیوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ فرزند پیغمبر جوانان بہشت کے سردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بچوں کے قتل سے اپنے دامن پر لگے ننگ و عار کے بدنما داغ کو کس طرح مٹاؤ گے؟ اس عظیم ہستی کے قتل کا داغ جو تمہارے لیے بہترین پناہ گاہ، امن و اتحاد کا علمبردار، تمہارے دین کا ذمہ دار اور شریعت کا پاسباں تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآنی مفاہیم پر کامل تسلط کی بنا پر اپنی تقریروں میں الہی آیات سے استفادہ کیا۔ من جملہ ان کے آپ نے سورہ احزاب کی 33ویں آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے جد کے خاندان اور اپنی مادر گرامی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے دونوں بھائیوں کی عصمت و طہارت کا اعلان کرتے ہوئے شجاعت و شہامت کے ساتھ فرمایا، اس خدا کا شکر جس نے ہمیں پیغمبر کے ذریعے شرف و کمال عطا کیا اور ہر طرح کے رجس سے پاک و پاکیزہ رکھا۔ اس طرح آپ نے سورہ آل عمران کی 178ویں آیت کی تلاوت کر کے یزید سے کہا، تیری یہ عیش و عشرت کی زندگی جلد ہی ختم ہو جائے گی اور تیری یہ بادہ نوشی و مدہوشی عارضی اور چند روزہ ہے۔ خداوند عالم تجھ سے سخت مواخذہ کرے گا۔ یہ دنیا اور اس کی زندگی گناہگاروں کے لیے مہلت ہے کہ وہ اپنے عذاب میں اور زیادہ اضافے کے لیے موقع فراہم کرے۔ دوستو، کربلا کی شیر دل خاتون سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بارہا اپنے خطبوں میں یزید و ابن زیاد کو ذلیل و خوار کیا اور ان کی کھل کر مذمت کی اور قرآن و اسلام سے ان کی دیرینہ دشمنیوں کو یاد دلایا۔ آپ نے اپنے خطبوں میں امیر شام کے بیٹے یزید کے بدترین کردار کو لوگوں کے سامنے بیان کیا اور اس کے ذریعے اسلام کے احکام کی بے حرمتی پر اسے الہی سزا کا مستحق قرار دیا۔ یہ مکمل خطبہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ کیسے یزید کے بھرے دربار میں سرزنش کی گئی۔ آپ نے خدا و پیغمبر کے خلاف یزید کے کفر و سرکشی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، تو نے اس کام کے ذریعے خدا کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے اور پیغمبر اسلام، قرآن اور احکام اسلامی کا انکار کیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حق کی باطل پر کامیابی ایک ایسی سنت الہیہ ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے کلام سے یہ بات صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ باطل اگرچہ ممکن ہے ظاہری کامیابی اور اقتدار پر قبضہ جما لے اور ایک دنیا پرست ظالم و جابر حکمران اپنے جھوٹے جاہ و حشم اور اقتدار کی دھونس جما کر چند دنوں اپنا روب و دبدبہ قائم کر لے، لیکن بالآخر دنیا اور آخرت میں حق کو ہی کامیابی ملے گی۔ دوستو، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خطبوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ حق کے طلبگار اور مرضی معبود کے خواہاں ہیں، انہیں چاہیے کہ سختیوں میں اپنا جوہر ذاتی آشکار کریں اور محبوب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی غیر الہی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ناظرین، یاد رکھیں، جو افراد کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آخری دم تک موجود رہے اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے، وہ زندہ و جاوید ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے بھرے دربار میں فرمایا تھا، اے یزید، دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر ہے اور تیری دولت اور عیش و عشرت کی زندگی اسی طرح ختم ہو جائے گی کہ جس طرح ہماری دنیاوی مصیبتیں اور مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں، مگر کامیابی و کامرانی ہمارے ساتھ ہے کیونکہ حق ہمارے ساتھ ہے۔
ناظرین یاد رکھیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد دراصل حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حسینی پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانا ایک دینی و الہی فریضہ تصور کیا اور اپنی خداداد فصاحت و بلاغت اور بے نظیر شجاعت و شہامت کے ذریعے ظلم و ستم کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی پاک و پاکیزہ زندگی کے دوران اہل بیت پیغمبر کے حقوق کا دفاع کیا اور کبھی اس بات کی اجازت نہ دی کہ دشمن واقعہ کربلا سے ذاتی فائدہ اٹھا سکے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خطبوں کی فصاحت و بلاغت اور انداز بیان نے لوگوں کو آپ کے بابا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادیں تازہ کر دیں۔ اس عظیم خاتون نے الہی حقائق ایسے فصیح و بلیغ الفاظ میں بیان کیے جو ان کے عالمہ غیر معلمہ ہونے اور قرآن و سنت پر کامل دسترسی پیدا کر لینے کو ظاہر کرتے تھے۔ چنانچہ عرب کے مشہور و معروف ادیب جاحظ نے کسی کا قول کہ جس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خطبوں اور تقریروں کو سنا تھا، نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں حسین ابن علی کی شہادت کے بعد کوفہ میں داخل ہوا۔ اس وقت زینب بنت علی خطبہ دے رہی تھی۔ ہم نے آج تک اسیری کی حالت میں کسی بھی خاتون کو ان سے زیادہ فصیح و بلیغ خطبہ پیش کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے علی خطبہ دے رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور تمام اہل بیت کے درجات کو بلند فرمائے اور ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین۔ ناظرین، آخر میں آپ کو سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ابتدائی زندگی، نکاح اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بارے میں بتا کر ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا 5 ہجری 627 عیسوی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں۔ 2 بھائیوں کے بعد گھر میں رحمت خداوندی کا نزول ہوا تھا۔ والدین اور بھائی خوشی سے نہال تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے شوہر سے فرمایا، علی، ابا حضور تو مدینے میں نہیں ہیں تو آپ بچی کے کانوں میں اذان اور تکبیر کہہ کر نام رکھ دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں بچی کے کانوں میں اذان اور تکبیر تو کہہ دیتا ہوں، لیکن ہماری چاند سی بیٹی کا نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رکھیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ سفر سے واپسی پر سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے، ان سے حال احوال معلوم کرنے کے بعد مسجد نبوی جاتے اور پھر وہاں 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ جب 3 دن بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے تو پورا گھر خوشیوں سے بقائے نور بنا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نومولود بچی کو نانا کی گود میں دے دیا۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر معصوم نواسی کے بھولے بھالے چہرے پر پڑی تو بے اختیار فرمایا، ارے اس میں تو اپنی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مشابہت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک بچی کے منہ میں ڈالا، کھجور چبا کر تالو سے لگائی اور اس کا نام اپنی بڑی صاحبزادی کے نام پر زینب رکھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا 6 سال کی عمر تک اپنے نانا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت خاص میں دینی امور سیکھتیں اور ان میں مہارت حاصل کرتی رہیں۔ پھر یہ کہ انہیں والد اور والدہ کی بھی بھرپور عنایات حاصل تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کم سنی میں ہی فہم و فراست، فطانت و ذہانت، عقل مندی و دانائی، قوت حافظہ کے ساتھ تحریر و تقریر کے فن سے بھی مالا مال فرمایا تھا۔ مؤثر گفتگو اور روح پرور خطاب کی بدولت سننے والوں کو اپنا اسیر کر لیتی۔ اتنی معصوم سی عمر میں اسلام کے بنیادی عقائد اور تعلیمات کے مختلف پہلوؤں پر سیر حاصل گفتگو کرنا ان کی خداداد صلاحیتوں کا مظہر تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ ابھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارکہ صرف 6 سال تھی کہ نانا کی رحلت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا اور پھر 6 ماہ بعد والدہ محترمہ بھی سفر آخرت پر روانہ ہو گئیں۔ ان صدمات نے ننھی سی جان کو بکھیر کر رکھ دیا، اور یہ وہ لمحہ تھا کہ جب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ نے ماں کی نشانی، نانا کی دولاری معصوم سی کلی کو اپنی باہوں میں لے کر بہن بھائیوں کے مقدس رشتے کو امر کر دیا۔
اور یہ اسی محبت کا اثر تھا کہ جب بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا تو ماں جائی اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کے ساتھ بھائی کے قافلے میں شامل ہو گئیں۔ ناظرین، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوب سیرت اور خوبصورت بھی تھیں۔ جب سن بلاغت کو پہنچیں تو بہت سے نوجوان شادی کے خواہش مند تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے اپنے شہید بھائی اور جنگ موتا کے ہیرو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سعادت مند صاحبزادے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد ان کے بچوں کی تربیت و پرورش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی طرح اعلیٰ صفات اور پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بچپن فقر و غنا میں گزرا تھا، گھر میں تنگ دستی کا راج تھا، لیکن جب شوہر کے گھر آئیں تو مال و دولت کی فراوانی دیکھی، کیونکہ حضرت عبداللہ کا شمار مدینے کے امیر ترین تاجروں میں ہوتا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح مسجد نبوی میں نہایت سادگی سے پڑھایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح کی اس محفل میں تشریف فرما تھے کہنا تھا کہ یہ ایک مثالی مسلمان جوڑے کا نکاح تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرماتے تھے کہ میں نے خاتون خانہ میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 صاحبزادے اون، محمد، علی، عباس اور ایک صاحبزادی کلثوم عطا فرمائیں۔ اون اور محمد نے اپنے ماموں کے ساتھ میدان کربلا میں شہادت پائی۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کی، تو مورخین لکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں قیام کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ شام چلی گئیں۔ 63 ہجری میں دمشق میں ان کا انتقال ہوا۔ دمشق میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شاندار مقبرہ آج بھی شام کربلا کا امین ہے، جبکہ یزید اور قاتلان کربلا عبرت کا نشان بن چکے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔